صدیوں پرانی بات ہے۔ بغداد کے ایک قدیم محلے میں عادل نام کا ایک نان بائی رہتا تھا۔ وہ پیشے کے اعتبار سے روٹیاں پکاتا تھا، مگر ساتھ ہی آٹا بھی فروخت کرتا تھا۔ عادل نہایت محنتی، دیانتدار اور نرم دل انسان تھا۔ دن بھر تندور کی آگ کے سامنے پسینہ بہاتا، مگر اس کے چہرے پر ہمیشہ اطمینان بھری مسکراہٹ رہتی۔ عادل کے 2 بیٹے تھے، دونوں عمر میں چھوٹے مگر عقل مند اور باپ کے مددگار تھے۔ وہ دکان پر آ کر ہلکے پھلکے کام سنبھالتے، کبھی آٹا چھان لیتے، کبھی روٹیاں قرینے سے لگا دیتے۔ عادل اپنے بیٹوں سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ زندگی میں وہ مقام حاصل کریں جو اسے نصیب نہ ہو سکا۔ وہ اکثر دل ہی دل میں سوچتا کہ میرے بچے علم حاصل کریں، اچھی تعلیم پائیں اور کسی معزز پیشے سے وابستہ ہوں کہ ان کی زندگی آسان اور روشن ہو جائے۔ اسی سوچ کے تحت وہ اپنے بیٹوں کو روزانہ قریبی مدرسے بھیجتا، جہاں وہ تعلیم حاصل کرتے۔ دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدلتے گئے۔ وقت نے اپنا اثر دکھایا اور عادل کا جوان جسم کمزور پڑنے لگا۔ بالوں میں سفیدی آ گئی، ہاتھوں کی رگیں پہلے جیسی مضبوط نہ رہیں، مگر دل میں اولاد کے لیے محبت اور امید کی چنگاری بدستور روشن تھی۔ اب اس کے دونوں بیٹے جوان ہو چکے تھے۔ بڑا بیٹا تعلیم میں ذہین، علم و فہم میں آگے تھا، مگر مزاج میں سخت اور باپ کے ساتھ رویہ اکثر تلخ رہتا۔ اس کے برعکس چھوٹا بیٹا اگرچہ پڑھائی میں کمزور تھا، مگر دل کا نہایت نرم، فرمانبردار اور باپ کا سچا سہارا تھا۔ وہ دکان بھی سنبھالتا، گھر کے معاملات بھی دیکھتا اور عادل کی خدمت میں کبھی کوتاہی نہ کرتا۔ عادل بڑھاتے کی کمزوری میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اس پر ایک اور دکھ یہ تھا کہ بڑا بیٹا روز نئی نئی فرمائشیں کرنے لگا، ایسی خواہشیں جنہیں پورا کرنا عادل کے بس میں نہ تھا۔ ایک دن اس نے صاف کہہ دیا، ابا، میں فیصلہ کر چکا ہوں، یہ گھر اور دکان بیچ دو اور میرے لیے اتنے پیسے جمع کرو کہ میں اپنی دکان کھول سکوں۔ اگر ایسا نہ کیا تو میں ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ دوں گا۔ عادل کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے بیٹے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ شکایت، بس ٹوٹا ہوا دکھ تھا۔ چھوٹا بیٹا یہ منظر برداشت نہ کر سکا اور بول اٹھا، تم جس علم پر ناز کرتے ہو وہ تمہیں انسانیت نہ سکھا سکا۔ باپ کے ساتھ ایسا لہجہ تمہاری تعلیم نہیں، تمہاری جہالت ظاہر کرتا ہے۔ کئی راتوں کی بے خوابی اور سوچ بچار کے بعد عادل نے ایک سخت فیصلہ کر لیا۔ اس نے طے کیا کہ دکان چھوٹے بیٹے کے پاس رہے گی اور گھر بڑے بیٹے کے نام کر دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ سن کر بڑے بیٹے کے چہرے پر خوشی چمک اٹھی، مگر چھوٹے بیٹے کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، بابا، یہ وہی گھر ہے جس کی دیواروں نے ہمارا بچپن دیکھا ہے۔ میری ماں نے ان دیواروں کو چوما ہے، میں اسے کیسے بکتا دیکھ لوں؟ مگر باپ کا فیصلہ اٹل تھا۔ یوں وہ گھر جس میں محبت اور یادوں کے برس چھپے تھے بیچ دیا گیا۔ بڑا بیٹا بغداد کے مرکز میں حکمت کی دکان کھول کر وہیں رہنے لگا۔ چھوٹا بیٹا باپ کی خدمت، دکان اور گھر کے تمام بوجھ اکیلا اٹھاتا رہا، صبر، خاموشی اور وفاداری کے ساتھ۔ وقت گزرا، عادل مزید کمزور ہو گیا۔ ایک دن اس نے کہا، بیٹا، بہتر ہے کہ مجھے تمہارے بڑے بھائی کے پاس لے جایا جائے، شاید وہ بہتر علاج کروا سکے۔ چھوٹا بیٹا راضی نہ تھا، مگر باپ کی رضا پر سر جھکا دیا۔ وہاں جا کر اندازہ ہوا کہ بڑا بیٹا دولت مند ضرور تھا، مگر دل سے خالی۔ باپ کی خدمت اس پر بوجھ بن چکی تھی۔ آخرکار وہ دونوں ایک کرائے کے گھر میں آ گئے، جہاں چھوٹا بیٹا دن رات باپ کی خدمت کرتا رہا۔ بالآخر وہ وقت آ گیا جب عادل اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جنازے کے بعد سب اپنے راستے چل دیے۔ چھوٹا بیٹا تنہا، بے روزگار اور بے سہارا رہ گیا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری، مزدوری شروع کی۔ لوگوں نے اس کی دیانت اور اخلاق دیکھے اور اللہ نے اس کے صبر کا بدلہ دیا۔ ایک بڑے تاجر نے اسے شریک کار بنا لیا، اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیا، اور یوں وہی چھوٹا بیٹا بغداد کا نامور تاجر بن گیا۔ اس نے پرانا گھر دوبارہ خریدا، نان بائی کی دکان پھر آباد کی اور بڑے بھائی کو بھی سہارا دیا۔ یہ کہانی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ ماں باپ کی خدمت میں ہی اصل کامیابی ہے۔ علم اگر عاجزی کے بغیر ہو تو غرور بن جاتا ہے، اور صبر اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو سلطنت بنا دیتا ہے۔